میاں بھی نہیں ہو سکتے تب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے. قرآن میں اتنا ہی ذکر ہے. آگے چلے. فَإِن طَلَّقَهَا، وہ عورت جس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو گیا ہے، اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے یا پھر ضمنی طور پر وہ مر جائے، وہ بیوہ ہو جائے، فَإِن طَلَّقَهَا، اس دوسرے مرد نے بھی اس کو طلاق دے دیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس مرد پر اس عورت پر جو ایک وقت میں میاں بیوی تھے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو رجوع کر لے. یتراجعا رجوع سے بنا ہوا لفظ ہے، آپس میں ایک دوسرے کی طرف پھر سے باہمی مفاہمت کے ساتھ پھر سے نکاح کر لے، پھر سے میاں بیوی بن جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بڑی بہترین شرط اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے بھی لگائی اور کہا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ. کیا ہے آیت؟ ان ظنا، بڑا اہم لفظ ہے لفظ ظن. میں بہت ساری تفسیریں پڑھتا رہتا ہوں، پرانی بھی نئی بھی. بعض لوگوں کو قرآن مجید کے لفظ ظن سے بھی مغالطہ ہو گیا ہے اور اس ایک لفظ سے بھی بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں، صرف لفظ ظن سے. عربی میں عام طور پر ظن کے معنی گمان کے ہیں. عربی میں عام طور پر، عربی زبان میں، عربی لینگویج میں ظن اور غوی جو آتا ہے، ظن کے معنی گمان کے ہیں. گمان مطلب اندازہ، خیال. مگر جب بھی قرآن مجید نے اس لفظ کا استعمال کیا، یقین کے لیے استعمال کیا. حیرت انگیز بات ہے، بالکل متضاد، بالکل اپوزٹ. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ظن کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، یقین کے لیے استعمال کیا ہے. بہت سی آیتیں ہیں مثال کے طور پر دی جا سکتی ہیں، مگر موضوع یہ نہیں ہے میرا. تو یہاں پہ لفظ اللہ نے ظن نے استعمال کیا اور یقین کے لیے استعمال کیا. دیکھیے کیسے. وَإِن ظَنَّا، اگر وہ اس بات کا یقین کرے، یقین رکھے، اس بات کو بھی جان لے اَن یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں. دونوں میاں بھی دوبارہ نکاح کر کے گھر بسانے کے لیے پھر سے ان کا اللہ کے حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے، اللہ کے حدود کو قائم رکھنا ضروری ہے. اگر رکھ سکتے ہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے ہی کی وجہ سے ان کے دونوں کے درمیان طلاق ہوا تھا یا خلا ہو گیا تھا. طلاق ہوگا یا پھر خلا ہوگا، اللہ کے حدود کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہوا، جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ اس عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ نکاح کرنا پڑا. پھر اس نے جب طلاق دی تو پھر اب چاہے تو یہ رجوع کر سکتے ہیں. شرط کیا لگا اس کے لیے؟ اللہ کی حدود کو قائم رکھنے کا یقین ہو. دیکھیے اگر ظن کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے، وَإِن ظَنَّا، اگر انہیں ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہو تو رجوع کرو. کوئی معنی اور مفہوم ہی نہیں نکلتا اس میں. اور ڈاؤٹ ہے، شک ہے، اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے بول کے، تو پھر رجوع کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اللہ نے کہا رجوع اگر کرنا چاہتے ہو تو اس بات کی یقین دہانی کراؤ پہلے کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم رکھو گے. اللہ کی حدود کیا ہے؟ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی. شوہر نام نسخے کا ذمہ دار ہوگا، جو کھائے گا وہ کھلائے گا، جو پہنے گا وہ پہنائے گا. اپنے گھر کے علاوہ کہیں اس کو اکیلی نہیں سلائے گا، اس کو اپنے خود کے اکیلے گھر میں بھی اس کو اکیلے نہیں سلائے گا اور خود باہر نہیں سوئے گا. اس طرح بیوی پر حقوق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے گی اور اس کے بستر پر کسی ایسے شخص کو آنے نہیں دے گی جس کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح عورت کا یہ حق ہے کہ شوہر اسی کے ساتھ مجامعت کرے گا، اسی کے ساتھ انٹر کورس کرے گا. یہ حق کسی اور کو نہیں دے گا. اور عورت یہ حق ادا کرے گی شوہر کا کہ وہ اپنے ہی شوہر کے ساتھ مجامعت کرے گی، سیکس کرے گی، انٹر کورس کرے گی، کسی اور کے ساتھ نہیں، کہ اس کا حق ہے.
زنا خوری مبتلا ہے تو اللہ کی حد پامال کرنا ہے. اللہ نے دونوں کو اپنے کلمے کی برکت سے، اپنے کلمے کے ذریعے سے دونوں کو حلال کیا کہ ایک دوسرے کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ کے حدود کا خیال رکھنا لازماً ہے، ضروری ہے، شرط ہے. تو اللہ نے کہا اگر کر سکتے ہو تو پھر دوبارہ رجوع کر سکتے ہو. پھر آگے اللہ نے کہا اللہ اکبر، بہت